جنگیں جو ہیں وہ فوجیں لڑتی ہیں، ایک سویلین آدمی ہے، بچے ہیں، خواتین ہیں، ایک عام آدمی ہے، تو کیا پھر خوف ایک فضا تو بن جاتی ہے، لوگ گھروں تک محصور ہو گئے ہیں، بنکرز چلے گئے ہیں، یا وہ جو معمولات زندگی نظر آ رہے تھے پچھلے ہفتے تک، کیا وہ ختم ہو گئے ہیں ان حملوں کے بعد؟ نہیں نہیں، بالکل روٹین میں ہے، یہی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بنکر کا تصور تو یہاں ہے نہیں، وہ اسرائیل کے اچھا۔ اندر پایا جاتا ہے اور امریکہ کے جو فوجی بھاگ رہے ہیں وہ ہوٹلوں میں اور ادھر ادھر۔ ہم، بنکر کا تصور ایران میں نہیں ہے۔ لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ گزار رہے ہیں، ہر روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پورے ایران کے مختلف شہروں کے اندر بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں یہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف، اور پوری دنیا کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں، ہم قربانیاں دیں گے لیکن ہم کسی طور جو ہے وہ شکست تسلیم نہیں کریں گے، یا امریکہ کا جو ایجنڈا ہے اس کو اپنے ملک میں پورا ہونے نہیں دیں گے۔ ہم۔ پورے وجود کے ساتھ یہ کھڑی ہوئی ہے ایرانی قوم اور مستقل قربانیاں دے رہی ہے۔ یہ حوصلہ پوری دنیا کو حیران کر چکا ہے، آپ کو بتاؤں لٹرلی یہ حوصلہ پوری دنیا کو حیران کر چکا ہے۔ بالکل۔ اچھا، دنوں میں ایک بڑا معاملہ رہتا ہے، کوئی قحط کی صورتحال ہو جاتی ہے، کیونکہ باہر سے جو بھی اشیاء آ رہی ہوتی ہیں، ویسے تو ایران کی بہت سے ممالک کے پابندیوں کے باوجود بہت سے ممالک کے ساتھ ٹریڈ بھی ہے، تو کیا ایسی کوئی سچویشن نظر آ رہی ہے، کوئی ایمرجنسی نافذ ہو کہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں، یہ کوئی ایسے معاملات بھی ہیں؟ نہیں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم بازار جاتے ہیں، ضروریات زندگی کی تمام اشیاء فراوان ہیں، موجود ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا امپورٹ بیس جو اسٹرکچر ہے وہ 20% پر ہے، 80% ان کا اپنا ہے، چاہے الیکٹرک آئٹمز ہوں یا دیگر تمام چیزیں، وہ تمام ان کی اپنی ہیں، کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر بنیادی۔ اس لیے ان کو اتنی مشکل پیش نہیں آئی۔ اگر یہ امپورٹ بیسڈ کنٹری ہوتے تو یہ شاید اب تک ختم ہو چکے ہوتے، جنگ سے پہلے ہی۔ ہم۔ انہوں نے اپنی جتنی بھی پروڈکشن کی ہے وہ لوکل پروڈکشن ہے، اس کی وجہ سے کسی بھی چیز کی کسی بھی قسم کی کوئی کمی بیشی ایران کے اندر نہیں ہے فی الحال۔ غذائی قلت یا خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا تو ہم بھی ہٹ ہوتے ہیں، ہم بھی مثلا اسی ملک میں رہ رہے ہیں، ہم۔ لیکن ایسی کوئی سچویشن ابھی تک نہیں ہے کہ ہم باہر گئے ہوں اور ہمیں ہمارے مطلب کی کوئی چیز نہ ملی ہو۔ صحیح۔ ایک سچویشن جو اس وقت ہے وہ ہے جنگ بندی کے حوالے سے، تو کیا وہاں ایران میں کہا گیا ہم نے پوری رجیم جو ہے وہ تباہ کر دی ہے، خامنہئی صاحب کی شہادت سے لے کے پھر فوجی تنصیبات پر حملے اور فوجی جو افسران ہیں ان کی شہادتوں کی خبریں سامنے آتی رہیں، تو کیا وہاں یہ ڈی مورلائز نہیں ہوئی ہے قوم کہ بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں ان کی شہادتیں ہو گئیں، وہ صفحہ ہستی سے مٹتے گئے، نئی لیڈرشپ ہے، تو یہ تو ایک بڑا سیٹ بیک ہوتا ہے کسی قوم کے لیے؟ دیکھیے، اس میں دو باتوں کو کیجیے گا۔ ٹرمپ نے جو کہا کہ ہم نے پوری قیادت ان کی اڑا کے رکھ دی، اور یہ میرے لیے بڑی خوشائن بات ہے، ہم مذاکرات کس سے کریں؟ اگلے دن اسی جملے کے برعکس ٹرمپ خود یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایران سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ ہم۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے، تناقض گوئی کا اندازہ لگائیے کہ کس